अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जिनमें से खून निकलता है। यहाँ का दारुल हुकूमत आज से 2500 साल पहले आबाद किया गया। ये मुल्क तमाम अरब मुल्कों की समुद्री तजारत को सिर्फ एक इशारे से बंद कर सकता है। दोस्तों, अरब सकाफत की बुनियाद रखने वाला ये मुल्क यमन है, जो कि इंतहाई कदीम और ख़ूबसूरत है। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। यमन, जिसे अरबी में अल यमन, रोमन में अल यमान और जेमन कहा जाता है, ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत अरब मुल्क है। मगर यहाँ दूसरे अरब मुल्कों की तरह बादशाही निज़ाम कायम नहीं है, बल्कि ये एक जमहूरी हुकूमत वाला मुल्क है। इस गर्म अरब मुल्क की सरहदें शुमाल में सऊदी अरब, शुमाल मशरिक में ओमान और जनूब में बहीरा हिंद से मिलती हैं। यमन की समुद्री हदूद एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और कर्न अफ्रीका के साथ मिलती हैं। ये अरब दुनिया का गरीब तरीन इस्लामिक मुल्क है। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम यमन की आबादी पर नज़र डालें तो यहाँ 3,44,49,825 लोग रिहाइश पजीर हैं। लेकिन ये आबादी यहाँ के सिर्फ वतनी लोगों की नहीं है। यहाँ की कुल आबादी का सिर्फ 92.8% हिस्सा वतनी अरबी लोगों का है, 3.7% सोमाली और बाकी 3.5% लोग दूसरी नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। यमन अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया के 48वें नंबर पर आता है। नाजरीन, यमन का कुल रकबा 5,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये मुल्क दुनिया के 49वें नंबर पर आता है। यमन का दारुल हुकूमत सना है, जो मुल्क का सबसे कदीम और बड़ा शहर है। ये मुल्क का सकाफती, सियासी, समाजी और इक्तिसादी शहर है। तारीख में ये शहर आज से 2500 साल कबल आबाद किया गया। कहते हैं कि अरब कौम का सबसे पहले आगाज इसी शहर की सरजमीन से हुआ, जो बाद में हिजरत करके दूसरी जगहों पर आबाद हुए। ये शहर अपनी खूबसूरत बिल्डिंग्स और मुनफरिद आर्किटेक्चर की बुनियाद पर पूरे अरब से मुख्तलिफ सकाफत रखता है। इस शहर में मौजूद नेशनल म्यूजियम ऑफ यमन इंतहाई पुराना है, जहां यमन का पुराना विरसा मौजूद है। इस म्यूजियम को देखने के लिए टूरिस्ट हजरात दूर दूर से आते हैं। यहाँ मौजूद गेट ऑफ यमन और अल सालेह मस्जिद एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट हजरात जरूर आते हैं। इस शहर का कुल रकबा 256 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 25,45,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया। नाजरीन, यमन एक देसी मुल्क है। आज 2024 में भी आपको यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। लोग सादा और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमसाए मुल्कों के लोगों की तरह लग्जरी लाइफ नहीं गुजारते। यहाँ की अक्सरियत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारती है। यमन में शादियाँ इंतहाई दिलचस्प और दूसरे अरबों से मुनफरिद होती हैं। ये लोग ख़ास तौर पर मर्द हजरात कंधूरा और सर पर रुमाल रखते हैं। पेट के ऊपर एक ख़ास किस्म का खंजर बांधते हैं, जो इनकी रस्म का हिस्सा है। ये लोग शादियों में अच्छी खासी फायरिंग भी करते हैं। पैसा लुटाया जाता है। औरतें ख़ास किस्म के खूबसूरत लिबास पहनती हैं, जो कि इंतहाई महंगे और शानदार होते हैं। दुल्हन और बाकी तमाम औरतें सोने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। ये लोग भी खानों में ऊंट, बकरे, दुम्बे और गाय की मंदी और मदफून बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। औरतें और मर्द रक्स करते हैं, खूब इंजॉय किया जाता है। नाज़रीन, यमन की शादियाँ तकरीबन 21 से 25 दिनों तक चलती हैं। यमनी लोग बहुत ज़्यादा अयाश नहीं हैं, जैसे दुबई, कतर, कुवैत या सऊदी अरब के अरबी। ये लोग अयाशी करने के लिए दूसरे अरब मुल्कों का सफ़र करते हैं। यमन में शराब बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है।
لیکن اس کے باوجود سالانہ لاکھوں لیٹر شراب بنائی بھی جاتی ہے اور 2 نمبر طریقے سے امپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ ملک میں ڈانسنگ بارز بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن یمنی لوگ پرائیویٹ جگہوں پر پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں جہاں نوجوان خوبصورت عرب لڑکیوں کا رقص ہوتا ہے اور خوب انجوائے کیا جاتا ہے۔ یمن میں عورتیں عام طور پر نقاب کرتی ہیں اور عبایا پہنتی ہیں۔ یہاں کسی بھی عورت کی بغیر پوچھے تصویر لینا بالکل ممنوع ہے۔ ایسا کرتے پکڑے جانے پر جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ یمن میں بھی چوری چکاری بہت زیادہ ہے، لیکن پکڑے جانے پر سخت سزا بھی دی جاتی ہے اور جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی، تو کل آبادی کا 99.1% حصہ مسلمان کمیونٹی پر مشتمل ہے، جن میں 65% سنی اور 34.1% شیعہ مسلم آباد ہیں۔ باقی 0.9% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، عدن سٹی یمن کا پہلا دارالحکومت تھا جو انتہائی خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کا حامل ہے۔ یہ شہر سمندر کے کنارے واقع ہے۔ یہاں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر میں یمن کی بندرگاہ بھی موجود ہے جسے عدن پورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ شہر 7ویں صدی عیسوی میں آباد ہو چکا تھا۔ اس شہر کا کل رقبہ 760 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی 1,80,000 لوگوں پر مشتمل ہے اور یہاں کی کل آبادی 10,80,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یمن کی کرنسی یمنی ریال ہے۔ ایک ریال پاکستانی 1.11 روپوں کے برابر اور انڈین 0.33 پیسوں کے برابر ہے۔ یہ عرب دنیا کا واحد ملک ہے جس کی کرنسی انتہائی لو ہے اور انتہائی غریب ترین ملک ہے۔ ناظرین، یمن کا شہر صنعا حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے کسی ایک نے آباد کیا تھا۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں موجود جبل نوقم وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کھڑے ہو کر اس شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ یمنی سرزمین عربوں کی پہلی سرزمین ہے۔ قبیلہ قریش اور قبیلہ انصار بھی یمن کے تھے جو بعد میں ہجرت کر کے سعودی عربیہ کی سرزمین پر رہائش پذیر ہوئے۔ ناظرین، یمن کی سرزمین پر پیدا ہونے والی کافی دنیا کی مہنگی ترین اور اعلیٰ کوالٹی کی کافی مانی جاتی ہے۔ یمن اپنی کافی کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یمن میں ایک ایسے درخت کی نسل بھی موجود ہے جو قرہ ارض پر کسی اور جگہ پر موجود نہیں۔ اس درخت کا نام ڈریگن بلڈ ٹری ہے جسے کاٹنے پر لکڑی سے خون نکلتا ہے۔ یہ چھتری نما درخت پوری دنیا میں انتہائی مشہور و معروف ہے۔ اس درخت کے پتوں اور لکڑی سے خاص قسم کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس درخت سے نکلنے والے خون سے ایسی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے جو ناممکن ہو۔ ناظرین، یمن کے شمالی علاقہ جات انتہائی خوبصورت ہیں اور ٹھنڈے بھی ہیں، جہاں سردیوں میں ہلکی برف باری بھی ہوتی ہے اور سبزہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پہاڑ خشک بھی ہیں اور سرسبز بھی۔ یہ علاقہ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ آپ نے دنیا میں بے شمار نشہ آور چیزیں دیکھی ہوں گی اور شاید استعمال بھی کی ہوں، جس میں شراب، وائن، سگریٹ، پان، گٹکا، گانجا، چرس، حفیم وغیرہ۔ لیکن ان سب نشوں کے علاوہ یمن کے لوگ ایک خاص قسم کے پتوں کا نشہ کرتے ہیں جسے کات کہا جاتا ہے۔ یہ کات کے پتے یہاں کی عورتیں، نوجوان مرد، نوجوان لڑکیاں، ایون کے بچے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یمن کا سمندر گلف آف عدن سے کون نہیں واقف؟ یہ وہ بحری راستہ ہے جہاں سے ہو کر امریکہ جیسے ملکوں کے جہاز امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یورپ بھی اسی راستے سے ہی تجارت کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی یمن ہے۔ اگر یمن آج بھی چاہے تو ان راستوں کو بند کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر امریکہ اور دوسرے کئی ملکوں کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، یہ وہی یمن ہے جہاں سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یمن کے لوگوں سے بے پناہ پیار تھا، اور خاص طور پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں
اس علاقے پر ملکہ بلقیس کی حکومت تھی اور دنیا کا تجارتی مرکز بھی یہی تھا۔ سن 600 کی دہائی میں یہاں اسلام آیا اور بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ یمنی لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے دنیا کے مختلف ملکوں کی ہجرت کی اور وہاں اسلام کی دعوت دی اور اسلام کو پھیلایا۔ یمن کی سرزمین سے 1987 میں تیل دریافت ہوا، جس کے بعد یمن کو ہر دن ترقی کرنا چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ شمالی یمن اور جنوبی یمن کی بھی آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے ہزاروں جانوں کا نقصان ہوا۔ دراصل یہ جنوبی اور شمالی یمن شیعہ اور سنی حد بندی ہے۔ شمالی حصے میں شیعہ اور جنوبی حصے میں سنی آباد ہیں اور دونوں کی کبھی بھی آپس میں نہیں بنی اور آج دن تک یہاں خانہ جنگی بھی چلتی رہتی ہے، جس وجہ سے ملک ہر آنے والے دن غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ آج یمنی لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں۔ موجودہ وقت میں یمن کی معیشت بہت کمزور ہے۔ شیعہ کمیونٹی کو ایران اور سنی کمیونٹی کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، یمن کا سالانہ جی ڈی پی 69.963 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی $2053 ہیں۔ مضبوط معیشت کے حوالے سے یہ دنیا کے 109ویں اور فیکس آمدنی کے لحاظ سے 180ویں نمبر پر آتا ہے۔ یمن کا کالنگ کوڈ +967 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .ye ہے۔ یمن میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، روڈ کھلے ہیں جو کہ اچھے بھی ہیں اور خستہ حال بھی۔ ملک میں تعلیم کا نظام بھی موجود ہے لیکن انتہائی خستہ حال، حتیٰ کہ ملک میں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی خستہ حال ہے۔ اچھے ڈاکٹرز آپ کو بالکل نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ بہت سے علاجات کروانے کے لیے یہ لوگ سعودی عربیہ، دبئی، عمان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری یمن کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔